السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے، ایسا ایک مکہ فکر بھی ہے جو قبروں، مزاروں، درباروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے کو بھی معاذ اللہ عبادت کہتا ہے، اور اس میلوں کو بھی عبادت کہتا ہے، جبکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ بندہ سورہ انبیاء کا مطالعہ کرے، سورہ ابراہیم کا مطالعہ کرے تو آپ کو پتہ ہے جب نبی ابراہیم علیہ السلام کی قوم آ کر کہنے لگی کہ آؤ ہمارے ساتھ عرس پہ چلو، میلے پہ چلو، تو نبی ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، تو سارے چلے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ کہاں گئے؟ عرس پہ گئے، میلوں پہ گئے۔ یہ عرس میلے کرنا کن کا کام ہے؟ یہ قرآن نے خود بتا دیا۔ اب آگے بات میں کیا کہوں، یہ کن کا کام ہے؟ نمرودیوں کا۔ قرآن نے یہ بات کیا دی۔ تو لیکن ایسے ہی سوال کیا ارشاد بھٹی نے مفتی حنیف قریشی حفظہ اللہ تعالی سے کہ آپ قبروں کو پکا بنائی جا رہے ہیں جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو ارشاد بھٹی نے یہ بات کہی کہ آپ اپنی بیلبی کے اندر، خطبے کے اندر، تقریروں کے اندر یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبریں پکی بنانے سے منع فرمایا؟ تو میں چاہتا ہوں آپ کو ناظرین وہ ارشاد بھٹی کا سوال سنواؤں اور مفتی حنیف قریشی حافظہ اللہ تعالیٰ کا جواب سناؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث 2245، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے۔ ٹھیک، آپ مجھ سے زیادہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے، قبروں پر عمارت بنانے اور قبروں پر بیٹھنے سے۔ یہ آپ نے مجھے نہیں بتایا ان 12 میں، قبروں کو پکا کرنا اور قبروں پر عمارت بنانے۔ جی دیکھیں، بنیادی طور پر قبروں پر عمارت جس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی قبروں کو ڈھانے کا حکم دیا، حضرت علی کو حکم دیا، تو آپ نے یہ کیوں نہیں مجھ سے پوچھا کہ یہ جو بڑی بڑی قبریں کو ڈھانا بھی تو آپ نے بیان کرنا تھا؟ ہر چیز کا سمجھ ہے، ہر چیز کا مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارات کے اوپر میلے ٹھیلے لگانے سے منع کیا ہے، اور مزارات ویسے میلہ ٹھیلا بھی آپ نے نہیں بولا تھا۔ نہیں، بانگ منگڑا یہ اسی کا، یہ بانگ منگڑا اسی کا۔ اچھا ٹھیک۔ میلہ ٹھیلا جو ہے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور ہمارا یہاں میلے ٹھیلے سے مراد یہ ہے کہ ایسا طرز عمل مزارات پہ کہ لڑکے لڑکیاں اختلاط ہو رہا ہے، مرد عورت کا اختلاط۔ سر میں وہ سن چکا ہوں، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے، قبروں پر عمارت بنانے اور قبروں پر بیٹھنے۔ جی صحیح ہے، ان تینوں سے آپ اس میں بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ کے پورے بلاگ میں کافی میں نے سنے مزارات پہ، اس میں یہ نہیں تھے کہ قبروں کو پکا نہ کرو، قبروں پر عمارت نہ بناؤ، یہ نہیں تھا کہیں۔ دیکھیں، حدیث کی سمجھ کی بات ہے۔ قبروں پر عمارت بنانے سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہود اور عیسائیوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ جس طرح اپنی قبر کے اوپر اسٹریٹ اوے بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں، جیسے آپ عیسائیوں کے قبرستان میں جا رہے ہیں، اس سے یہ میں پھر آپ کو صحیح مسلم کی حدیث 2245 کہہ رہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے، قبروں پر عمارت ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ آپ قبروں کو پکا نہ کریں، لیکن اسی کے والے سے تعویل نہ دیں، ٹھیک ہے ہو بھائی، بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے، افضل ہے کہ قبر کو پکا نہ کریں، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اوپر، اچھا اس اوپر کی کیا مطلب ہے کہ آپ اس کے اوپر، ہم یہ اس کی تعمیل کرتے ہیں، ایک مزار ہے، قبر ہے، کوئی بھی میرے والد کی ہو جاتی، میری والدہ کی ہو جاتی، میں اس پہ ایک کمرہ بنا دیتا ہوں۔ کیوں بناتے ہیں؟ میں اس پہ میں تو نہیں بناؤں گا نا، کیونکہ مجھے تو آپ پتہ چل گیا نا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قبر کو اس طرح سے پکا کرنا، اسپیشلی اتنا پکا کرنا کہ اس کے اوپر 6 وہ کر دینا، یہ درست نہیں ہے۔ ضرورت کے تحت قبر کو پکا کیا آگے سنیے وہ بھی دوسری حدیث کی وجہ سے کہ آپ کے لیے حکم ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کن تو نہیں تو کمان زیارت القبور، یہ بھی مسلم شریف کی ہے، کن تو نہیں تو کمان زیارت القبور اللہ فضول ہوا، میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا، اب تم نے اس کی زیارت کرنی ہے، تو آپ والد کی، والدہ کی یا کسی ولی بزرگ کی قبر پر، استاد کی قبر پہ جائیں گے تو قبر ہوگی تو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کا تو ہے نا کہ ایک بالشت برابر رکھنی ہے۔ اور مفتی صاحب آپ میرے جیسوں کو تو جیل میں ڈال کے پھر رہے ہیں، تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ میں پکا کس کو کہہ رہا ہوں؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالشت، بالکل سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو ایک بالشت اٹھائیں اور اس کو کوشش کریں کہ اس کے نشان نہ مٹے قبر کا۔ افضل یہ نبی اسلام کے فرامین کو یہ ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، وہاں انہیں یہ یاد نہیں آتا کہ نبی اسلام کی حدیث سے اگر کسی بزرگ کی بات کو بلند کیا تو برباد ہو جاؤ گے۔ ہم حدیث بیان کرتے ہیں صحیح مسلم شریف سے کہ نبی اسلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے۔
اور قبروں پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے. تو ایسے سے تماشے لگائیں گے. وہ کہتے ہیں قبروں پر عمارت بنانے سے جو نبی الاسلام نے منع کیا ہے نا, وہ یہ ہے کہ یہ قبر ہے نا, تو قبر کے اوپر ایسے اینٹوں کی کوئی دیوار نہ بنا دی جائے. دیکھو پاگل ہے کوئی, تو بنائے گا منتصو اتنے بہنا کسی نے. اور یہ جو قبہ ہوتا ہے نا, گنبد, یہ تو سائڈ سے دیواریں اٹھائی جاتی ہیں اور اوپر رکھا جاتا ہے. یعنی نبی الاسلام یہ کہنا چاہ رہے تھے, ورنہ تو آپ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے قبے بنا لینا, اور صحابہ کرام کو وصیت کر کے جاتے. ہمارے استاد غلام مسعود سعیدی صاحب فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بریلویوں میں ایک بڑے عالم دین تھے, مفتی منیر صاحب کے مدرسے میں وہ شیخ الحدیث تھے. میری ان سے ملاقات ہوئی 2007 میں, تو میں نے ان سے یہی سوال کیا. اس وقت میں نے ان کا فون نمبر لیا, پہلی ملاقات میں تو یہ بات نہیں ہو سکی, فون پہ پھر میں نے ان سے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا. میں نے کہا جی آپ لوگ یہ جو اعلیٰ اور فوق کا فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ قبر کے اوپر بلڈنگ بنانا جو ہے یہ حرام ہے, اور فوق ہو, اپون ہو تو وہ حلال ہے, آن دا گریو جو ہے یہ حرام ہے, یہ آپ تفریق کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس میں الفاظ ہیں کہ قبر پر. میں نے کہا وہ ظاہر محاورتاً ایک بات ہو رہی ہوتی ہے, اسی طریقے سے ہوگی. پر ہو یا اوپر ہو ایک ہی بات ہے. وہ اسی بلڈنگ کو ہی نبی الاسلام کنڈیم کر رہے تھے, پھر بھی وہ نہیں مان رہے تھے. تو میں نے پھر انہیں پھکی دی. 2007 کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک قبر ہو اور ایگزیکٹلی اس کے اوپر ہم بلڈنگ بنانا شروع کریں اور وہ قبر اونچی ہو جائے. کہتے ہیں ہاں یہ والی انجینئر صاحب. تو میں نے کہا جس طرح کے داتا دربار والی قبر ہے کہ وہ بیسمنٹ سے اٹھا کے اوپر تک لائے ہوئے ہیں, اسی طریقے سے باولاک ملتانی کی قبر وہ ایگزیکٹلی قبر کے اوپر ہی اتنے بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں نا, تو یہ والی حرام ہے نا. نالی وہاں نکل گئی ہونا دی. اب وہ حرام تو پہلے کہہ بیٹھے تھے, وہ تو بےچارے گنبد بچا رہے تھے, میں سجی دس کے کھبی ماری. کہتے ہیں نہیں اس کو چھوڑ دیں. میں نے کہا آپ نے ابھی کہا ہے نا یہ حرام ہے, تو مجھے اندازہ ہو گیا یہ لوگ اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتے. اللہ کے بندو, صحابہ کرام نے اگر اس چیز کو اس طریقے سے سمجھا ہوتا, نبی الاسلام کی وفات کے 60 سال کے بعد ہزاروں صحابہ زندہ ہیں, ہزاروں تابعین کی موجودگی میں. عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کا ایک بادشاہ تھا, اس نے قبۃ الصخرہ, وہ چٹان جہاں سے نبی الاسلام معراج پہ تشریف لے گئے یروشلم میں, اس کے اوپر ایک بڑا گولڈن ڈوم بنوایا جسے ڈوم آف دا راک کہتے ہیں, چٹان کا گنبد, قبۃ الصخرہ عربی میں. یہ نبی الاسلام کی وفات کے 60 سال بعد بنا ہے. کتنا بڑا گنبد ہے, گنبد خضرا سے بھی بہت بڑا ہے. کیا اس وقت اس قسم کا گنبد نبی الاسلام کی قبر اقدس میں نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹیکنالوجی موجود تھی. ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح ہے. نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی آلموسٹ 40 سال پہلے یہ آیا صوفیہ بنا ہے. وہ گنبد خضرا سے بھی کئی گنا بڑا گنبد ہے جو یہ ترکیے میں استنبول میں آیا صوفیہ جو میوزیم تھا جو اب کھول دیا گیا. یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی 40 سال پہلے کا بنا ہوا ہے. اس وقت رومن امپائر تھی جو کرسچن, ان کا وہ مین مرکز تھا قسطنطینیہ جو آج استنبول ہے. پھر قبۃ الصخرہ تو بنا نا, ڈوم آف دا راک. نبی الاسلام کی قبر اقدس پہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ حضرت عمر کے دور میں آج کا اربوں ڈالر جزیہ رومن امپائر دیتی تھی مسلمانوں کو. سونے کا گنبد بنا کے حضرت عمر رکھ سکتے تھے قبر رسول کے اوپر, کیوں نہیں رکھا؟ سمپل. حجرہ عائشہ جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اسی جگہ پر موت دیتا ہے جو اس کے لیے محبوب جگہ ہوتی ہے. نبی الاسلام جس چرپائی پہ فوت ہوئے تھے اسی کے نیچے قبر کھودی گئی, اور وہ حجرہ عائشہ کی جو بلڈنگ ہے چھوٹی سی, وہ نبی الاسلام کی قبر کے اوپر نہیں بنائے گی, وہ پہلے سے موجود تھی. نبی الاسلام وہاں پہ دفن ہوئے. کوئی گنبد نہیں رکھا گیا اوپر, کوئی پروٹوکول نہیں دیا گیا. یہ جالیاں بھی سلطنت عثمانیہ کے دور میں بنائی گئی ہیں, پہلے یہ بھی نہیں تھا. صحابہ کرام سونے کا گنبد رکھ سکتے تھے, ٹیکنالوجی بھی تھی, کیوں نہیں کرتے تھے؟ انہیں یہ بات روکتی تھی کہ نبی الاسلام نے منع کیا ہے قبروں پہ گنبد بنانے سے. مسجدوں پہ گنبد بن سکتے ہیں, اس چٹان پہ بھی گنبد بن سکتا ہے یادگار کے طور پر,
लेकिन कब्र के ऊपर गुंबद बनाने से नबी इस्लाम ने रोक दिया। फिर आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी गुस्ताखी किसने की। आज अहले हदीस की भी जुर्रत नहीं इस गुंबद के बारे में बोले, इस गुंबद के बारे में डिस्कशन किए बगैर मज़ारात को आप कंडेम नहीं कर सकते। इन्होंने पूरा जो एक शैतानी एक काम ये मज़ारात का और कब्रों से मांगने का शुरू किया हुआ है ना, इसकी बुनियाद गुंबद खजरा बनाई हुई है। वो कहते हैं अच्छा जी मज़ार गलत है तो गुंबद क्यों नहीं गलत? और भाई गलत है, कौन उसे ठीक कहता है? ये बिदअत है, डंके की चोट पे बिदअत है। जो काम नबी इस्लाम की वफात के 650 साल बाद बल्कि 750 साल बाद हो, वो सुन्नत कैसे हो गया जबकि टेक्नोलॉजी मौजूद थी? अगर हम इस काम को सही मानेंगे फिर बाकी सारे सहाबा ताबईन तबा ताबईन उनसे बड़े आशिकाने रसूल बाद में आ गए। छह सौ 78 हिजरी, आज चल रहा है 1446 हिजरी, नबी इस्लाम की वफात के ऑलमोस्ट 750 साल के बाद अयूबी डायनेस्टी में ममलूक जो सल्तनत थी उसका एक बादशाह था अल मलिकुल मंसूर कलावून। उसने 678 हिजरी में यह लकड़ी का गुंबद बना के कब्र रसूल पे रखा। वफाउल वफा पूरी दुनिया में एक किताब मदीने की पूरी हिस्ट्री पे लिखी गई है, एक ऑथेंटिक किताब मानी जाती है। उसमें ज़ईफ रवायतें भी हैं, सही भी मौजूद है। अलामा समूदी की 911 हिजरी में वो फौत हुए, उर्दू तर्जमा उसका हो चुका है, मैं लगा दूंगा। जब ये गुंबद रखा गया ना, उस जमाने में लोगों ने इसकी मुखालफत की थी, हत्ता कि जिसके मशवरे पे ये गुंबद रखा गया कुछ अरसे बाद वो अपनी पोस्ट से फारिग हो गया, तो लोगों ने कहा इसे सजा मिली है जो इसने बादशाह को गलत मशवरा दिया था। आज देखें वो गुंबद इन्होंने दीन का हिस्सा बना दिया है। जब रखा गया था उस वक्त लोग उसको बिदअत समझते थे, हुक्मरानों के डर की वजह से बोल नहीं सके। जिस तरह लाल मस्जिद में इतना जुल्म हुआ, उनके अपने फिरके के लोग नहीं खड़े हो सके, कर दिया उन्होंने। लकड़ी का गुंबद रखा और मुख्तलिफ सालों में इसके मुख्तलिफ रंग रहे, कभी नीला रंग हो जाता था, कभी सफेद हो जाता था। सबज रंग हुए हुए 200 साल भी नहीं हुए। आप जाके गूगल पे जाके पूरी हिस्ट्री देख लें। 1837 में, अभी 2037 नहीं आया, 1837 में सल्तनत उस्मानिया ने इसका कलर कर दिया ग्रीन, और इसमें कई दफा यह गुंबद आसमानी बिजली से डैमेज भी हुआ है, फिर उसे मुरम्मत भी किया गया। इसके ऊपर एक हल्की सी टिप नजर आती है आपको। लोग कहते हैं नहीं गुंबद के ऊपर से कोई परिंदा नहीं गुजरता। उस टिप के ऊपर मैंने एक दफा नहीं दर्जनों दफा कबूतर बैठे हुए देखे हैं। कबूतर गुंबद के ऊपर बीठे करते हैं, वो सफाई होती है। साल में 2 दफा गुंबद को रंग किया जाता है, क्योंकि सब्ज रंग जो है ये धूप में जल्दी उड़ता है, सब्ज और सुर्ख रंग, अदरवाइज ये रंग भी मेंटेन ना रहे। बकायदा उसका पूरे का पूरा एक मेंटेनेंस का एक इदारा अलग से बना हुआ है, तब वो मेंटेन हुआ है। यहां जी वो जी काबे में पीछे से जी गोल आंदे ने कबूतरां दे इंज करके लंघ जाते हैं। खिलाफे काबा के ऊपर बीटें होती हैं कबूतरों की। भाई कबूतरों के ऊपर शरीयत तो नहीं है कोई, उन बेचारों को तो नहीं पता, दुनिया बकदर एफर्ट है। कहानियां दो मलाई किससे कहानियां बनाई हुई हैं। जिस जमजम का एक कतरा डाल दें तो सारा पानी जमजम बन जाता है। सऊदी हुकूमत ने बकायदा फर्म हायर की है कि जमजम पी के लोग बीमार हो रहे थे, बाद में पता चला उसमें गटर का पानी मिक्स हो गया। आपके तहत तो वो गटर का पानी जमजम बन जाना चाहिए था। लो सामो, जापान के एक डॉक्टर, जापान को पता ही नहीं जी। नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पे गया तो उसने अजान की आवाज सुनी। अल्लामा वहीदुद्दीन खान साहब रहिमहुल्लाह फौत हो गए। उन्होंने बकायदा नील आर्मस्ट्रांग को खत लिखा कि तुमने कोई अजान की आवाज सुनी है। उसने अपनी हैंड रिटन पूरा वो खत भेजा। वो खत अभी भी मौजूद है, उन्होंने अपनी किताब में लगाया, जिसमें उसके साइन हुए हैं कि भाई मैंने कोई अजान की आवाज नहीं सुनी। शिया ने तो इसमें मजीद ऐड कर दिया, उन्होंने कहा अली वलीउल्लाह भी सुने, और उन्हें अल्लाह ऊपर नहीं सुने आए, अली वलीउल्लाह की तो सुन लिया। सब कहानियां। वो फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तुसी ना कलमा पढ़ के अल्लाह के बंदे मुसलमान होना, तुसी ना कलमा पढ़ के कुरान और हदीस पढ़ना, तुसी ना कलमा पढ़ के नबी इस्लाम के फरामीन पे अमल करना, और तुम लोग कलमा पढ़ के अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात पे अमल ना करना। सुन्नी हो, शिया हो, वाबी हो, सारों को मैं कह रहा हूं, कहानियां सुने।
تو وہ گنبد خضرا رکھا, اس وقت مخالفت ہوئی, بس حکمران کر گزرے. حکمرانوں کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ 1837 میں اس کا سبز کلر ہوا, اور یہ پھر پیرلل میں سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ حکومت آ گئی. انہوں نے اور بدعتیں اس میں ایڈ کرنا شروع کی. 1517 سے 1917 تک 400 سال تک سلطنت عثمانیہ کی حکومت رہی ہے. انہوں نے پھر اپنے بھی بدعات بیچ میں داخل کی. سب سے پہلے تو کعبے میں 4 مسلح انہوں نے ڈالے, امت کی جمعیت کو توڑا. حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, ان بزرگوں کے نام کے اوپر بزرگوں کا قصور نہیں ہے. ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے. ویسے کہتے ہیں چاروں امام حق پہ ہیں. پاکستان بننے سے پہلے جو کتابیں ہیں نا حج عمرے کی, ایون بار شریعت جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے لکھی ہے, انہوں نے اس میں نقشہ بنایا ہوا ہے کہ یہ حنفی مسلح ادھر ہے, ادھر ادھر نہ نکل جانا, کدھر رفع دائیں نہ شروع کر دینا. یہ اللہ بھلا کرے سعودی حکومت کا, انہوں نے 4 مسلح اٹھائے, اور جو انہوں نے مزار وہاں پہ بنوائے ہوئے تھے, اتنے بڑے بڑے کبے بنے ہوئے تھے بقیہ غرقت قبرستان میں, اس کی بلیک اینڈ وائٹ تصویریں ابھی بھی موجود ہیں, بڑے بڑے کبے, وہ سارے انہوں نے ڈیمولش کر دیے. یہاں کہتے ہیں نہیں مزارات شہید ہوئے. اللہ کے بندو, جو کام ہی حرام ہے وہ شہید کیسے ہو سکتا ہے؟ حلال کام ہوا ہوتا تو ہم کہتے شہید ہوا ہے. مزار بنانا ہی حرام ہے. نبی اسلام جب کہہ رہے ہیں قبروں پہ عمارت مت بناؤ, اس پہ مت بیٹھو, ان کو پکا مت کرو, کہتے ہیں نہیں مزارات شہید کر دیے. قبریں نہیں انہوں نے ختم کی, قبریں ابھی بھی موجود ہیں سنت کے مطابق, مٹی کی ڈھیریاں 1 بالش تک, اور اس مٹی کو بہنے سے روکنے کے لیے سائڈ پہ اینٹیں لگانا, اور پتھر کے کتبے جن پہ کچھ لکھا ہوا نہ ہو نشانی کے طور پہ رکھنا, یہ سب کچھ سنت ہے. میں نے اس پہ پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے, رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک ایک چیز میں نے اس میں کلیئر کی ہے. تو یہ سب کچھ اس میں بالکل کلیئر ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو کچھ سعودی حکومت نے کیا یہ کوئی بھی گستاخی پہ مبنی چیز نہیں تھی. انہوں نے تو بدعات کو ختم کیا. آج کوئی بات کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی گستاخ رسول ہو گئے. بھئی گستاخ تو وہ ہیں جنہوں نے یہ گنبد بنائے اور امت کو ایک ایسی ڈگر پہ چلا دیا کہ پوری دنیا کے اندر پھر یہ قبر پرستی کا سلسلہ شروع کر دیا, اور بنیاد وہاں سے لی جس کی اپنی کوئی بنیاد نہیں تھی. یہ ہسٹری میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے جو کام نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں ہو سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کیے, ایگزیکٹلی وہی کام 700 سال بعد کوئی کر کے اس کو دین کا حصہ کیسے بنا سکتا ہے؟ ایک غریب اتو بدتمیز, ایک کام خود غلط کیا ہوا ہے اور ہمیں اس کام کا پابند کر رہے ہیں. صحابہ کرام یہ سونے کا گنبد بھی رکھ سکتے تھے, لیکن انہیں ڈر تھا اپنی قبر کا, آخرت کا, کہ نبی اسلام نے قیامت والے دن پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے. اس لیے میں نے یہ گنبد خضرا کی ہسٹری, قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہسٹری آپ کو بیان کی. وہ ایک ایک امیج ہم لگا دیں گے, جسے شوق ہو وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بتا رہے ہیں یہ بالکل واضح ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ وصیت کی کہ دیکھنا خبردار تم میں سے اگلے لوگوں میں اگر کوئی نیک آدمی یا وقت کا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ لوگ سجدے شروع کر دیتے تھے, میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں. مسند احمد میں حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کرتے ہیں. نبی الاسلام نے اپنی قبر مبارک کو بت کہہ دیا. وہ قبر جو ہمیں اپنے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہے, اس پلانٹ ارتھ پہ اس سے زیادہ بابرکت جگہ کوئی نہیں ہے, لیکن اگر اس کی بھی عبادت ہوگی تو نبی الاسلام نے اپنی قبر کو کہہ دیا کہ بت تو تواڈے بابیاں دی قبراں تے شے ہی کوئی نہیں, اتنے تو ویسے ہی کتے پھر رہے جی آج کل. ہاں مجاور ہٹاؤ تو پھر کتے آ جان کے جی. وہ ویڈیو دیکھی ہمارے اسٹوڈنٹ نے چڑھا دی ہے. اچھا اس ویڈیو کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب اس بازار کی صفائی کر کے انہوں نے بالکل فٹ کر دیا. اس نے کتے دکھا بھی دیے کہ دیکھو جو انجینئر صاحب نے بات کی تھی کہ آج یہاں سے آپ مجاوروں کو ہٹائیں, چندے بند کریں, یہاں پہ آپ کو کتے پھرتے نظر آئیں گے, صفائی کے لیے بھی بندہ نہیں ملے گا. وہ چندے آپ سے لے کے کچھ آپ کے اوپر لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں بابا 1000 سال سے پال رہا ہے, اور بابا یہ پال رہا ہے کہ 70-80 روپے آپ کو ٹوکن خریدنا پڑتا ہے جوتی کی حفاظت کے لیے, ورنہ آپ کو واپسی پہ داتا دربار سے جوتی سلامت نہ ملے. اور آپ کو یہ کہانیاں کراتے تھے کہ وہاں سے اگر کوئی چیز چوری ہو جائے تو وہ چور اندھا ہو جاتا ہے. ہوں کیوں نہیں اندھا ہوتا ہے, ریٹائر ہو گئے نا بابا جی.
پہلے تو بابا جی آ کے راوی کے پل کے اوپر بم ڈائیو لگا کے پکڑتے تھے، اور 2009-10 میں جب وہ ہاتھ میں کیچ کروا کے گیا تو پاکستانی ٹیم کی طرح ڈراپ ہو گیا اور 55 لوگ شہید ہو گئے داتا دربار پہ. تو یہ سب کہانی ہے. وہ چندے آپ سے لیتے ہیں، کچھ اپنے اوپر لگاتے ہیں، کچھ آپ کے اوپر، آپ کہتے ہیں بابا پال رہا ہے. اللہ کے فضل سے ہماری اکیڈمی میں 400 500 600 لوگ آتے ہیں. سب کو جوتیوں کا ٹوکن ملتا ہے، 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا. ناشتہ دیتے ہیں، 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا. نہ کوئی چندہ بک یہاں بنائی ہوئی ہے، سب فری ہے. گاڑیوں پہ ٹوکن ہوتا ہے، 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا. ہوں دسو بڑا داتا کیڑا ہے؟ میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. کل ہمارے کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے تو وہ کہنے لگے انجینئر صاحب آپ تو کہیں بابے نہیں بن جائیں گے؟ میں نے کہا میرے بھائی بابے وہی بنتے ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں اگلے بابوں کے فضائل سنائے ہوتے ہیں، جنہوں نے اگلے بابوں کی قبروں کی مجاوریوں کے آپ کو واقعات بتائے ہوتے ہیں تاکہ کل کو وہ خود بھی بابا بن جائے. جس نے بابوں کو پوری زندگی منڈ کے رکھا اس کو کوئی بابا نہیں بناتا. تمہارے بابوں والی ایک خامی جو تمہارے نزدیک خوبی ہیں ہمارے اس پلیٹ فارم میں نہیں ہے. بابا جو بنتا ہے نا، ان کی چندہ بک ہوتی ہے، ان کی الگ سے مسجدیں ہوتی ہیں، ان کے مدارس ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے نماز ہوگی باقیوں کے پیچھے نہیں ہوگی. ہماری نہ کوئی چندہ بک، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی مدرسہ، جگہ بھی کرائے پہ. تو بابا بننے کے لیے جتنی گندگیاں چاہیے ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے وہ ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی جو آپ کے نزدیک خوبی ہیں. بابا بننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا فرقہ جنتی ہے، باقی سب جہنمی ہے، کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہم تو کہتے ہیں سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں چندہ آپ نے صرف ہمیں دینا ہے، کسی نجدی کو دیں گے، کسی بدعتی کو دیں گے، بد مذہب کو دیں گے، نہیں قبول ہوگا. ہم کہتے ہیں سب کو چندے دو، نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، اپنی مسجد الگ سے نہ بناؤ. تو ہر وہ گندا دروازہ جو بابا بننے کے لیے ہو سکتا تھا نا، ہم نے بند کر دی ہے اللہ کے فضل سے. یہ خام خواہ گالی ہے. مولانا مودودی کو پوری زندگی یہ مولوی کہتے تھے یہ دعوی نبوت کر کے مرے گا. مودودی صاحب کے سٹوڈنٹس کہتے تھے کہ حضرت ان کو جواب دیں. انہوں نے کہا میں بغیر دعوی نبوت کیے ہوئے دنیا سے جا کے پریکٹیکلی انہیں جواب دوں گا. آج مودودی صاحب کو فوت ہوئے ہوئے 40 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور ان بزرگوں پہ اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنی زندگی میں مودودی صاحب کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگایا تھا. آج ان بزرگوں کی جو اولادیں ہیں نا، بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں کی، ان کا کام ہے اپنے بزرگوں کے اوپر لعنت بھیجے کہ اس وقت اس شریف انسان کے اوپر انہوں نے یہ الزام لگایا. 40 سال ہو گئے، دیکھیں نہ انہیں توبہ کی توفیق ملی، نہ ان کے ماننے والوں کو کہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں میں معافی مانگ لیں کہ ایک شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگایا. یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے. چونکہ ان کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اور سب سے بڑا ان کا بزرگ غلام احمد قادیانی دجال، انہوں نے دعوے نبوت کیے ہوئے تھے اور اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے تھے، انڈورس کیے ہوئے تھے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ بھی یہی کریں گے. نسیں دعائیں، یہ گندگی پھیلانے کے لیے نا اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں سے متنفر کروانے کے لیے. دیکھیں باقی لوگوں کو تو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے اوپر لگائے ہوئے الزامات کا جواب دے سکیں. اللہ کے فضل سے جو انہوں نے گند میرے بارے میں کرنا تھا نا، اس کا جواب میں نے اپنی ویڈیوز میں ریکارڈ کروا دیا. جو ابھی ان کے دماغ میں آنا تھا وہ بھی میں نے ریکارڈ کروا دیا، کیونکہ میں ان میں سے ہی نکل کے آیا ہوں نا. ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، دیو کے بھی پیو ہیں، دیوبند والا. ہاں، اور یہ پیو جو ہے وہ بگوٹن والی بات نہیں میں کر رہا، ایک استاد کے طور پہ بات کر رہا ہوں. اس سسٹم کا حصہ رہے ہمیں پتہ ہے انہوں نے کس طریقے سے گندگی پھیلائی ہے اور اپنا یہ سارا دھندا چلایا ہے. ان کا بھی عشق رسول چیک کرنا ہے نا، ان کے سامنے حدیثیں پیش کریں. جب کہتے ہیں نا نہیں ہم تو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو نبی الاسلام سے اوپر نہیں لے کے جاتے، تو انہیں حدیث پیش کریں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا، نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے، آپ علیہ السلام تکلیف کی وجہ سے بار بار چادر اپنے چہرے اقدس سے ہٹاتے تھے، اور پاس ایک پانی کا برتن تھا، اس سے ہاتھ گیلے کر کے اپنے بخار کو ٹھنڈا کرتے تھے، اور بار بار یہ کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر. اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا، اسی حدیث میں آخر میں آتا ہے کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے،
تو ہم نبی اسلام کی قبر مبارک کو اوپن چھوڑ دیتے, یعنی حجرے کی دیوار گرا دی جاتی تاکہ لوگ جب چاہیں بغیر اجازت کے بھی حاضری دیں. لیکن ہمیں خطرہ تھا اور نبی اسلام ہمیں ڈرا رہے تھے کہ میری قبر کے ساتھ وہ کچھ نہیں کرنا جو یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کے ساتھ کیا. اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں جی شرک ختم ہو گیا ہے. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں, تو آپ کو پتا چل جائے گا کیا انہوں نے دھوکے دیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی اسلام کے آخری بیماری کے دن چل رہے تھے, آپ کی 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں, سیدہ ام سلمہ, سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہن اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو ام سلمہ اور ام حبیبہ یہ چونکہ سینئر تھیں اور انہوں نے ہجرت مدینہ سے بھی پہلے جو ہجرت ہوئی تھی حبشہ والی وہ بھی کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ. تو وہ آپس میں بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھیں اور قبریں تھیں. نبی الاسلام بیماری کے عالم میں متوجہ ہوئے, آپ نے فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی, جب ان کا کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے. نبی الاسلام کو آخری وقت میں اپنی امت کے حوالے سے جو فکر ہے وہ یہ تھی. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ اسی امت کا مسئلہ تھا, بخاری و مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی الاسلام فرماتے ہیں تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا میری امت بھی وہی کام کرے گی. صحابہ کرام نے کہا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہے؟ یعنی نبی الاسلام نے کہا کہ جو یہود و نصارہ کی خرابیاں تھیں من و عن اسی طریقے سے اس امت میں ٹرانسفر ہوں گی, اور ہمیں نظر آ رہا ہے قبروں کے ساتھ جو کچھ یہ کر رہے ہیں. نبی الاسلام کو پہلے ہی پتا تھا. اب یہ حدیثیں ان کے گلے کا ایک سمجھ لیں کانٹا ہے یا پھندا ہے, یہ حدیثیں بیان کرے, کہتے ہیں نہیں یہ نبی الاسلام نے یہود و نصارہ کے فیشن کی بات کی ہے, عقیدوں کی بات نہیں کی. ہم کہتے ہیں نا, اس حدیث کا شان ارشاد بھی موجود ہے جس طرح قرآن کا شان نزول ہوتا ہے, وہ جامعہ ترمذی میں ہے. غزوہ حنین کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں ایک درخت تھا ذات انوات. وہاں مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو اسلحہ یہاں پہ لٹکایا جائے گا اس کے بعد ہمیں فتح ہو جائے گی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی درخت مقرر کر دیں جس سے ہم برکت حاصل کریں. اللہ اکبر. نبی اسلام نے کہا سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, اور محذوف تھا عما یشرکون, اس قسم کے شرکی عقیدوں سے. آپ نے فرمایا تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی, کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کر سمندری جھیل کو کراس کر کے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں پہ دھیان کیے ہوئے بیٹھے تھے, تو قوم موسیٰ نے کہا آپ بھی ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں کہ ہم دھیان کر سکیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. میرے صحابہ تم نے تو موسیٰ کے ساتھیوں والی بات کر دی, حالانکہ وہاں اللہ کا بت مانگا گیا تھا, یہاں صحابہ کرام نے درخت کو بت کے طور پہ نہیں مانگا تھا, صرف برکت کے لیے مانگا تھا. یہ ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ پہ شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں. نبی اسلام کو پتا تھا, وہ امام الموحدین تھے, انہیں پتا تھا میں نے راستہ یہیں پہ روکنا ہے. آپ نے فرمایا تم نے تو وہی بات کر دی. پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے, یعنی جو خرابیاں اگلے لوگوں میں آئیں وہ جو بخاری مسلم کی میں نے حدیث بتائی تم میں بھی وہی آئیں گی. یہ عقیدوں کے بارے میں تھا. اور دیکھیں امت آج تک درختوں کے اوپر کپڑے کی ٹاکیاں باندھ رہی ہے, شلواریں لٹکا رہی. وہ شلوار شاہ دیکھیے نا آپ نے ویڈیو, پیر شلوار شاہ. اور نبی الاسلام نے صحابہ کرام کو تلوار ٹچ کرنے سے بھی منع کیا کہ یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ درخت کوئی کسی کے لیے اس حوالے سے کوئی برکت کا باعث بن سکتا ہے. اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آپ اس رزلٹ پہ پہنچیں گے جو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور, کتابوں کا پیمبر اور ہے,
बाबों का पैगंबर और, किताबों के औलिया और हैं, बाबों के औलिया और। वैसे तो बाबे भी उसी खुदा रसूल के मानने वाले थे, लेकिन किताबों की मुखालफत में उन्होंने अकीदे अडॉप्ट किए, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। ये कहते हैं इसने दो खुदा बना दिए, और अपना हाल यह है कि आला हजरत ने पूरी किताब लिखी है सुबहान अस-सुबूह, और फतावा रज़विया में उन्होंने लिखा वाबियों का खुदा बदकारी करता है। हां जी, वाबियों का खुदा चोरी करता है। दुनिया की हर गाली लिख के उन्होंने कहा वाबियों का खुदा तो ये है। जब हम इनको कहते हैं यार वाबियों का खुदा वही है जो आप वो कहते हैं नहीं, गोया के, हां गोया के। तो आडा अब्बा डायरेक्ट जेड़ा वाबियों का खुदा ये गालियां लिखे, और हम क्लैरिफाई करें कि ये हम तालीमात के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। हमें कहते हैं दो खुदा बना दिए, तो तुम्हारे ने तो खुदा को गालियां दी हुई हैं, पहले उसका इस्लाम साबित करो। ये अपने बाबे से जान नहीं छुड़ा सकते। और देखें, मैंने बाबे ऐसे इनके पकड़े हैं, और ये पकड़ के इनके हाथ में पकड़ा दिए कि दसो उनके करना देना दी गीची, तुसी मरोड़ोगे या मैं मरोड़ा, नस ही नहीं सकते। ये पिछले दिनों इन्होंने ये हंगामा खड़ा किया ना कि जी वो कादियानी चूंकि नॉन मुस्लिम है तो इन्हें कुर्बानी की इजाजत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा जनाब ये आधा फतवा आप कोट कर रहे हैं। आला हजरत ने अहकाम शरीयत में लिखा है कि वहाबी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, राफजी शिया हो या कादियानी हो, कादियानियों को काफिरों को इनके साथ जिक्र किया, या नेचरी हो, नेचर के मानने वाले सर सैयद अहमद खान के लोग, ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले तो जबिया मुर्दार रहेगा। अलबत्ता यहूदो नसारा का जबिया हलाल है, और ये सब के सब मुर्तद वाजिबुल कत्ल है। तो भाई जब तक टीएलपी वाले अहले हदीस, देवबंद और शिया को ईद की कुर्बानी से नहीं रोकते, कादियानियों को नहीं रोक सकते, क्योंकि पूरा फतवे में ये सारे इकट्ठे थे। कितनी दो नंबरी है। अब चूंकि वो बन गए, ताकत में आ गए हैं देवबंदी, ये उनको रोक नहीं सकते, तो कादियानियों को सिंगल आउट किया हुआ है। आला हजरत का फतवा यह था कि ना कादियानियों की कुर्बानी होगी, बल्कि ये मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है, बल्कि अहले हदीस भी, देवबंदी भी और शिया भी, ये भी, इनका भी जबिया मुर्दार है। हूं मनु दसो, मैं जेड़ा कहना कि खत्म नबूवत पे काम नहीं कर रहे, ये सिर्फ एंटी कादियानी काम कर रहे हैं। खत्म नबूवत पे काम यह है कि आला हज़रत ने फरमाया था कि देवबंदियों और अहले हदीसों और शिया को भी कुर्बानी नहीं करने देनी। लो साहब, खत्म नबूवत पे काम यह था। यह मैं बात इल्जामी तौर पर कर रहा हूं, कोई नुसीरी सी ना ले ले, इन्होंने मैं फिट कर रहा हूं। हाँ, हूं जेड़ी मैं गाल कर लगा वो बिल्कुल दुरुस्त है। खत्म नबूवत पे काम यह है कि सिर्फ गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को बुरा नहीं कहना, बल्कि चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, बकौल तुम्हारे के मार्फत की बातें थी, उन्हें भी उसी तरीके से कंडेम करना है, वरना तुम सिर्फ एंटी कादियानी हो। खत्म नबूवत के राइट्स हमारे पास है। हाँ, हमारा कोई स्टूडेंट रफुल इदैन शुरू कर दे, उसे कहते हैं अनकरीब कादियानी हो जाएगा। ओ हमने बताया अल्लाह के बंदो, कादियानी कहां से होगा? कादियानी तो बगैर रफुल इदैन के नमाज पढ़ते हैं जी। हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी, कादियानी हनफी है। उससे बढ़कर जिस अब्दुल कादिर जिलानी की तुम 11वीं खाते रहे बरेलवी, और जिस अब्दुल कादिर जिलानी को देवबंदियों के बुजुर्ग अशरफ थानवी और इमदादुल्लाह महाजर मक्की जो है वो गौसे आजम कह के गौसे पाक का धोबी लिखते रहे। ओ गौसे पाक का धोबी, मैं गौसे पाक का धोबी हूं। उस धोबी दी तो मैं सफाई कर दी थी ना। वो गौसे पाक तो गुनियत तालिबीन में नमाज का तरीका रफुल इदैन के साथ लिख के गए हैं, जो बुखारी मुस्लिम में आया हुआ है। तो तुम्हारी नमाज कादियानियों वाली, तुम्हारी नमाज अब्दुल कादिर जिलानी के बिल्कुल खिलाफ। हमारी नमाज बुखारी मुस्लिम में मौजूद, और हम जिस तरीके से नमाज पढ़ते हैं अब्दुल कादिर जिलानी भी इसी तरीके पे नमाज पढ़ते थे, क्योंकि वो भी बुखारी मुस्लिम के मानने वाले थे। और उनसे भी पहले इमाम गजाली, जिन्होंने टेक्स्ट दिया है पूरी तसव्वुफ को, कीमिया सादत में उन्होंने नमाज का तरीका यही लिखा है रफुल इदैन के साथ। और तुम तो अपने बाबों के भी गद्दार निकले। किन ग्राउंड्स के ऊपर खड़े हुए हो? लोग कहते हैं यार ये बाबे बीच में कहां से आ जाते हैं। बाबे हर बार आएंगे, हाँ, क्योंकि इन्होंने काम पाया है। इन्होंने इज्जतें अवेल की हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदे बटोरे हैं। मक्के और मदीने की आवाजें लगा के इन्होंने सवारियां सवार करके अपनी दरगाहों पे फेंकी हैं। तो देखो अल्लाह ताला ने इनसे कैसा बदला लिया है कि 1200 साल में जो इन्होंने इज्जत अवेल की थी ना, 12 सालों में कितनी मट्टी इनकी पलीद हुई है। हमारा एक नारा इन्हें ले डूबा है, मेरे नबी सा हाय कोई नहीं,
तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुनाज़ा फरमाई। तो नाज़रीन, पहले नंबर पे अगर आप हदीस देखेंगे, ये हदीस भी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारे अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ड्यूटी लगाई थी कि कब्रों को एक बरिश्त कर दो, गिरा दो सारी। एक तरफ हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला के साथ ये मोहब्बत तो करते हैं, प्यार तो करते हैं, यानी ये खाली दावे करते हैं। नाज़रीन, जिनके साथ मोहब्बत की जाती है उनके पीछे भी चलना पड़ता है। तो नाज़रीन, उनके पीछे पीछे चलना पड़ता है। उन्होंने क्या काम किए हैं, हमें भी वैसा करना पड़ता है। तो नाज़रीन, यकीन मानिए, मैं कहता हूँ हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, ये अहले बैत, मैं कहता हूँ इनके कदमों के नीचे जो खाक आई है वो हमारी आंखों का सुरम है। तो नाज़रीन, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने ऐसी कब्रों को गिरा दिया है, लेकिन ये कहते हैं हम मोहब्बत बड़ी करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते, इस हदीस पे अमल नहीं करते। और अगली बात हम करते चले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रों के ऊपर मुजावर बनकर बैठने से बेहतर है कि बंदा आग पे बैठ जाए। ये सहीह मुस्लिम की हदीस है, लेकिन ये बैठते हैं। कभी बरेलवियों के मौलवियों ने इस बारे में गुफ्तगू ही नहीं की कि आप कब्रों के ऊपर मुजावर बनकर क्यों बैठते हो। बाकी नाज़रीन, यहाँ पे हम दुआ ही करते हैं, अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाज़ी बना दे। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं, अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना, सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।